السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، جو کہ بہت ہی خوبصورت کتاب جو سیرت کے موضوع پہ لکھی گئی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے 301 صفحہ تک پڑھ لیا تھا۔ اب آگے ہم لوگ اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو بدر صغریٰ، جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ شعبان یا ذوالقعدہ 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے نظم و نسق کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما کر لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ 8 روز تک کفار کا انتظار کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا۔ ایک منزل چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اتنا زبردست قحط پڑا ہوا ہے کہ آدمیوں کے لیے دانہ پانی ہے، نہ جانوروں کے لیے گھاس چارہ۔ یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ مال تجارت بھی تھا۔ جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ شریف واپس چلے آئے۔ سن 4 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال غزوہ بنو نذیر کے بعد جب انصار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو نذیر کے جو اموال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے، ہم اس میں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل انصار پر اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ مار دی، جس کے صدمے میں وہ رات تڑپ کر فوت ہو گئے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقدس پیرہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صرف 5 ہی میت ایسی خوش نصیب ہوئیں جن کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے۔ اول حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا سوم عبداللہ مزنی، جن کا لقب ذوالجبادین ہے، چہارم حضرت بی بی عائشہ کی ماں ام رومان، پنجم حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی سال شعبان کو 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال ایک یہودی نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا اور یہودیوں نے یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات و قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس کو سنگسار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی سال طعامہ بن ابیرک نے جو مسلمان تھا چوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس پر وہ بھاگ نکلا اور مکہ چلا آیا۔ وہاں پر بھی اس نے چوری کی، اہل مکہ نے اس کو قتل کر ڈالا، اس پر دیوار گر پڑی اور مر گیا اور دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا بھی حکم اسی سال نازل ہوا اور بعض کے نزدیک سن 6 ہجری میں، بعض نے کہا کہ 8 ہجری میں شراب حرام کی گئی۔ 10واں باب، ہجرت کا 5واں سال۔ جنگ احد میں مسلمانوں نے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشترکہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ چنانچہ 5 ہجری بھی کفر و اسلام کے بہت سے معرکوں کو اپنے
دامن میں لیے ہوئے ہیں، یا ہم چند مشہور غزوات اور سرایہ کا ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع۔ سب سے پہلے قبائل عمار سالبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 صحابہ کرام علیہم کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم 5 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا حال سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملیں جن کو صحابہ کرام علیہم اجمعین نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواریوں کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتھرے لپیٹ لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کا نام غزوات ذات الرقاع پیوندوں والا غزوہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے کہا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید اور سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس غزوات کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام تھا، اس لیے اسے غزوہ ذات الرقاع کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں ہوں۔ مشہور امام سیرت ابن سعد کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ غزوہ دومۃ الجندل۔ ربیع الاول 5 ہجری میں پتہ چلا کہ مقام دومۃ الجندل میں جو مدینہ شہر اور دمشق کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوہ میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینہ سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ مرسی، اس کا دوسرا نام غزوہ بن مستلق بھی ہے، ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزایا کا ایک خاندان بنو المستلق یہاں آباد تھے۔ اس قبیلے کا سردار حارث بن ضرار تھا۔ اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان سن 8 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ساتھیوں یہاں پر غور کریں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں خود جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ساتھ ہوتے تھے صحابہ کرام، جان سارا نے صحابی ساتھ ہوتے آپ کے۔ اس غزوہ میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن ضرار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر خود مرسری کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ باقی سب کفار گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ آئیں۔ غزوہ مرسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس جنگ میں بعض ایسے واقعات
درپیش ہو گئے کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا۔ ان مشہور واقعات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ منافقین کی شرارت۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر ایک انصاری میں کچھ تکرار ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے کہا، اے مہاجرو، فریاد ہے۔ انصاری نے یا ایس انصاریو فریاد ہے کا نعرہ مارا۔ یہ نعرہ سنتے ہی انصار اور مہاجرین دور پڑے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی کو شرارت کا ایک موقع مل گیا۔ اس نے اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ لو، یہ تو وہی مثل ہوئی کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا ڈالے۔ تم انصاریوں ہی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا، لہذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد بالکل بند کرو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں۔ اگر ہم مدینہ پہنچیں تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ سورہ منافقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہنگامہ کا شور و غل سنا تو ان سارے مہاجرین نے فرمایا کہ تم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو۔ جمال نبوت دیکھتے ہی انصاروں مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فکروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار و مہاجر میں شیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ جب عبداللہ بن ابئی کی بےہودہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی تو اس قدر تیش میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبردار ایسا نہ کرو ورنہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابئی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شدائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی تھے۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو وہ غیظ و غضب میں بڑھے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہیں تو میری تمنا ہے کہ میں اپنے باپ کا قتل آپ کے قدموں میں لا کر پھینکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، خدا کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائیں، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ یہ لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو کہ یہ مدینہ میں داخل ہو جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ غزوہ مرسری کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے، ان میں سردار قوم حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ جب تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن درار کی بیٹی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو تم کیا منظور کرو گی؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز اور وقار برقرار رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا ہے تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام تھے مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا، اور لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی المستلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام برہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ نام رکھا۔ واقعہ افق، اسی غزوہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں، اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ اگلی صبح منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹتی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھیں۔ حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ساتھیو یہاں غور کیجئے کہ پردے کی آیت یعنی نازل ہونے سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، لیکن پردے کی آیات آ جانے کے بعد پھر معاملات سارے ہی بدل گئے۔ سبحان اللہ۔
منافقوں کے سردار حضرت عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس سے افطرا اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حسان بن ثابت، حضرت مصطع بن اساسہ، حضرت حمنہ بن حاجش رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج اور غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، پردہ نشین تو تھی ہی پہلے سے ہی صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے کہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خدا بند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت پہ رہ سکیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نلین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر جہاں تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسے خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا کہ اہلک ولا نعلم الا خیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں اور گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھا ہی جانتا ہوں، اور ان لوگوں منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسا مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برسر ممبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی برات و طہارت و عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پاک دامن ہیں، ورنہ آپ برسر ممبر قسم کھا کر ان دونوں کی چائے کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے غوغا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر اپنے خیالات اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وہی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت ہوئی اور ایک رات حضرت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں، تو ان کی زبانی انہوں نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس نے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت و رنج و غم سے نڈال ہو گئیں، چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جہاں کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفیع دی مگر یہ برابر روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بارے میں ایسی خبریں اڑائی گئی ہیں کہ اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وہی اعلان فرمائے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے تو وہ بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بڑی اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا، اللہ جانتا ہے
کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، اور ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر نزول وحی کے وقت بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یہ کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو، اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقین کا منہ کالا ہو گیا۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسی طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطع بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد فوت ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطع بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطع بن اساسہ کی کبھی بھی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کہ تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مصطع بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطع بن اساسہ اور حضرت حمنہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ بے شک تمہارے فقہائے امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ آیات تیمم کا نزول۔ ابن عبد البر اور ابن سعد، ابن حبان وغیرہ محدثین علماء سیرت کا قول ہے کہ تیمم کی اس آیت اسی غزوہ مرسی میں نازل ہوئیں، مگر روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ آیت التیمم کسی دوسرے غزوہ میں اتری، واللہ عالم۔ بخاری شریف میں آیت تیمم کی شان نزول جو مذکورہ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الحجیش میں پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ اس سہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے، اور وہاں پانی نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہاں ٹھہرا لیا، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، اور جو کچھ خدا نے چاہا انہوں نے مجھ کو سخت و سست کہا، اور پھر غصے میں اپنے ہاتھ سے میری
میری کوکھ میں کھونچا مارنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس وجہ سے مار کھانے کے باوجود میں ہل نہیں سکتی تھی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ نہا کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام صحاب نے تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس موقع پر حضرت السید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا، اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت ہے، پہلی برکت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا ہے تو اس کے نیچے ہم نے ہار کو پا لیا۔ اس حدیث میں کسی غزوہ کا نام نہیں ہے، مگر شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ بن مستلق ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مرسی ہے بھی ہے، جس میں قصہ افق بھی ہوا۔ اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 دن مدینہ شریف سے باہر رہے۔ جی تو ساتھیوں، آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ کل انشاءاللہ العزیز جنگ خندق کا واقعہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز جنگ خندق کے جو واقعات ہیں وہ کل ہم جو ہیں وہ سماعت کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی یہیں تک ہم لوگوں نے پڑھا، تو تمام ساتھی ضرور سنا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ہمارے ساتھ جانیں اور سنتے جائیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مبارک کیسے کیسے ان کی زندگی میں واقعات رونما ہوئے ان کا ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر یہیں سے اپنا آگے سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔